بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا شور شرابہ چل رہا ہے؟ حکومت ڈر گئی ہے۔ مریم نواز کہہ رہی ہماری حکومت ہی نہیں ہے، نہیں ہاں، بلکہ کہا میری حکومت ہی میری حکومت نہیں ہے، اور دوسری طرف شیخ رشید صاحب بھی رہا ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، شیخ رشید صاحب رہا ہوئے ہیں، اور تیسری طرف جو ہے وہ خان صاحب کی ضمانت منسوخی کے باوجود وہ زمان پارک میں ایک ہجوم کے اندر موجود ہیں، اور پرویز الہی صاحب کی ایک بار پھر آڈیو کے بڑے چرچے ہیں۔ پرویز الہی صاحب مسلسل آڈیو پہ، مریم نواز صاحبہ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرے خیال میں وہ مرغی نا، اور جب کھیلتی ہے ویسے سمجھیں تو وہ اپنے اس پروں میں مٹی ڈالتی ہے، تو اب وہ مٹی وہ کہتی ہے جی میں مٹی اس لیے نہیں، میں تو کھیل رہی ہوں، میں اپنے آپ کو گندا نہیں کر رہی ہوں۔ یہ جو پی ڈی ایم کے ہارڈ فیصلے ہوئے ہیں اور جس نے عوام کے اندر پی ڈی ایم کو مقبولیت دی ہے، میرے خیال مریم نواز کہہ رہی ہے کہ وہ یہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، تو کیونکہ میں تو ایک عوامی لیڈر کی عوامی وہ ہوں، بیٹی ہوں، تو میرا تعلق نہیں ہے اس حکومت کے ساتھ۔ بیسیکلی وہ اپنا، کیونکہ اس وقت جو آپ نے دیکھا ہے کہ گراؤنڈ میں اکیلا جو ہجوم کیا اس کا جو ہو رہا ہے فنکشن پی ایم ایل این کا، تو اس کے بنیادی طور پہ صرف مریم نواز ہی ایکٹیو ہیں، تو مریم نواز شاید عوام میں جا رہی ہیں اور وہاں ان کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو انہوں نے کہا چلو بھی شاید اس وجہ سے میرے اوپر سے جو وہ اتر جائے کچھ بوجھ۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ پھر ڈائریکشن تو واضح بھی نہیں ہے، نہ حکومت کی پھر ڈائریکشن واضح ہے۔ نون لیگ جب اپنی پارٹی میں ہی اس طرح ہے تو مین تو حکومت کا فریق یا حکومت کا حصہ تو وہی ہے نا۔ اصل اس بات سے انکار نہیں ہے کہ نون لیگ بھی دو بیانیوں کا شکار ہے۔ ایک تو مریم نواز کہہ رہی ہے کہ جب ہم اتنے غیر پاپولر فیصلے بھی کر رہے ہیں تو پھر ایک غیر پاپولر فیصلہ یہ کریں نا خان صاحب کی فوری گرفتاری والا، لیکن اس میں شہباز شریف صاحب اور کچھ اور بڑے رہنما وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس طرح کے اقدام کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، اس سے مزید جو ہے وہ معاملات بگڑیں گے۔ نہیں، یہ تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان ہے یہ بھی تو پھر ایک ڈائریکشن بتا رہا ہے گرفتاری کا۔ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب گرفتاری بھی تو نہیں کر رہے، وزیر داخلہ ہے نا وہ، اتھارٹی تو ان کے پاس ہے، مریم نواز کے پاس نہیں ہے۔ مریم چاہتی ہیں گرفتاری ہو، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر وہ ڈرا ڈرا کر مارنے والی بات ہوتی ہے۔ بس یہ ابھی یہ خود بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ جو بڑی وائرل ہو گئی تھی کہ شاید خاقان عباسی صاحب، اور اس حوالے سے یہ بھی خبریں گرج ہوئی کہ شاید خاقان، بلکہ انہوں نے سریحاً وہ کہہ دیا تھا کہ میرا نون لیگ کے علاوہ کوئی سیاسی وہ نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ ایک بڑے قد کے سیاستدان گزرے ہیں، ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، تو کہا کہ میں اس بنیاد پر ایک قومی اس کی سطح کے اس میں ہم بھی اس کو برا نہیں مانتے تھے، جو ڈیبیٹ اور اس طرح کا یہ ہونا چاہیے۔ تو پھر ان کی مریم نواز کے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے بعد کا جو ماحول ہے جاننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا خوشگوار قسم کو لگا، تو اس میں بالکل وہ تاثر زائل ہو گیا کہ شاید خاقان عباسی کوئی الگ سائیڈ لے رہے ہیں۔ جب تک پارٹیوں کے اندر بھی اس طرح کی چپکلش ہونا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ باہر بھی کوئی بیانیہ بلٹ نہیں کر سکتے، کوئی مضبوط پوزیشن آپ کی نہیں ہوتی۔ تو باقی خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے میرے خیال میں سسر داماد کا خیال رکھے ہوئے ہے۔ بالکل، ہمارے ہاں کیونکہ وہ ضمیر کی آواز سنی جاتی ہے، ہاں، قانون کی آواز نہیں سنی جاتی۔ ضمیر تو ظاہری بات ہے آپ کو کہتا ہے کہ پہلے جو ہے اپنے آپ خاندان کو بچائیں، ضمیر تو کہے گا خاندان کو بچائیں، تو یا خاندان بچ رہے ہیں۔ اور اچھا، پھر سمجھ یہ نہیں آتی بھئی اس سے پہلے جب کسی اور کے معاملات تھے تو اس ٹائم تو اس طرح کا بیہیویئر نہیں کیا گیا، اس ٹائم یہ نہیں دیکھا گیا کہ ایک بندہ 1/3 میجورٹی کے ساتھ پرائم منسٹر ہے اور ہم اس کو ایک غیر مقبول اور اس طرح کے سمجھے کہ اس بلکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی فیصلے کو، اس کے ذریعے ہم ہٹا رہے ہیں تو اس ملک میں کیا ہوگا۔ اور اس ٹائم جب انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ساتھ بڑی بہترین قسم کی اس میں بزنس میں آ چکی تھی، تو تب تو آپ کو کوئی فیل نہیں ہوئی، اور اب آپ 3-3 4-4 دن۔ ایک اور چیز سامنے آئی ہے، میں تو بڑا حیران ہوا ہوں، معروف صحافی نے اعزاز سید صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اب بھی عدلیہ پر اپنا انفلوئنس
استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جلد الیکشن کا اعلان کریں، تاریخ دیں. تو یہ تو بڑی عجیب سی خبر نہیں ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک آدمی اب چلا گیا، اس کا اب کیا لینا دینا آپ کے ان معاملات سے؟ اس کا لینا دینا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ انصاف کی کرسی پر واضح تو ہو گیا، کرائن سے تو واضح ہو چکا ہے، تو اب خدا پہ اعتراف کرنا ہے. اب بھی نہ سمجھنے والوں کے اوپر اب حیرت ہوتی ہے. میں نے کئی بار آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس بات کی نہیں کہ جب تک آپ دیکھو ایک چیز بری ہے، وہ فطرت میں بری ہے، تو اس کا حل یہی ہے نا کہ آپ کیوں نہیں گرفتاریاں کرتے ہیں؟ آپ قوم کو خود بتا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، اب بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ جو ابھی ہم پرویز الہی صاحب کی آڈیو میں بات کریں، اس میں انہوں نے کہا کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں کسی ویلڈ اس کے مطلب فورم پہ دینے. اسی طرح انہوں نے فراغوگی کا حوالہ مطلب جو باتیں کی کہ اس طرح کرپشن کی سارا. تو بھئی یہ جو آپ ہمیں بتاتے ہو تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ اب ثاقب نثار صاحب انوالو ہیں، باجوہ صاحب کی جو کہانیاں آئی ہیں ساری ہم نے پچھلے ایک ولاگ میں بھی کیا. تو اب عمران خان صاحب نے علوی صاحب کو خط لکھا ہے، اب خطوں کا بھی بڑا وہ ہو رہا ہے، شور ہو رہا ہے کہ جی باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی کر. ایک تو خان صاحب سے یہ درخواست ہے کہ علوی صاحب کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی کے خلاف ایکشن لینے کی. ہاں وہ کسی سٹنگ چیف کی کر سکتے ہیں کیونکہ سپریم کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ عدلیہ کیوں نہیں گئے؟ یا آپ نے یہ معاملہ پبلک کے سامنے مطلب کیوں نہیں رکھا کہ میں مطلب باجوہ کے خلاف کارروائی کر؟ نہیں، یہ چھلکا اتار کے مطلب اس کے. تو یہی کام نون لیگ بھی کر رہی ہے، پی ڈی ایم بھی کر رہی ہے کہ ایک شخص کرائم میں ملوث ہے، آڈیوز بھی آئی ہیں، پھر آپ کے پاس ڈیم فنڈ والا بہت ساری چیزیں تھیں. جب آپ ان کو کہیں گے کچھ نہیں تو یہی حال ہوگا. شاید میرے خیال میں انتظار کر رہی ہے ایک وقت کی کہ کہیں کوئی نہ، چاہے معاشی سطح کی یا دوسرے سفارتی سطح کی کوئی ڈائریکشن ایک طے ہو جائے، متعین ہو جائے، پھر اس کے بعد شاید نہیں. اور یہ شاید یہ ان کی پالیسی میں بھی نہ ہو کہ ہم چھیڑیں بھی، ہمارے اوپر پھر بلیم لگ جائے گا کہ انتقامی کارروائی ہے. میری گزارش ہے کہ آپ انتقامی کارروائی ہے، یعنی ایک چیز سامنے ہے، ایک بندہ قومی جرم کر رہا ہے، مجرم کے ساتھ تو کوئی رعایت نہیں ہے. اب مجرم کو اب دہشت گردی جو کر رہا ہے وہ قومی مجرم ہے، اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. اس طرح اب جس طرح ہمارے مالی معاملات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے مطلب جو شوکت ترین اور سابق 2 صوبائی وزیر خزانہ اور یہ انوالومنٹ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اچھا پھر جن کا کرپشن کی کہانیاں ہم جب پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی اور جن کا شور تھا، تو بلین ٹری منصوبہ تھا، میٹرو بس تھی، سارے تھے، تو کسی ایک کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ جب آپ کہتے ہو کہ ہمارے خلاف جھوٹے کیسز، جب آپ جھوٹے کیسز میں 2 سال جیل کاٹ آئے ہیں اور آپ سب سے زیادہ ووٹ لینے والا مطلب دھڑا تھے، چاہے پیپل پارٹی تھی، نون لیگ تھی، آپ جا سکتے ہو. آپ کے وقت ملک کو کچھ نہیں ہوا، تو اب کیوں کچھ ہوگا؟ جنہوں نے جرم کر رکھے ہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں خود، تو اب کیوں کچھ ہوگا؟ یہ ڈر ہے بس. یہ جہاں آپ ریاست کے بچاؤ کے لیے غیر مقبول فیصلے کر رہے ہیں تو، اور یہ ڈر بھی فضول قسم کا ڈر ہے. ہاں جی فضول قسم کا. اس میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بھونچال یا کوئی وہ نہیں. ہاں اس طرح کا نہیں آ سکتا. زیادہ تر سوشل میڈیا پہ بھونچال آئے گا 1-2 دن کے لیے. اب دیکھیں پرویز الہی صاحب ڈائریکٹ ایک جج کو اپروچ کر رہے ہیں. ہاں جی، اور انہوں نے ایڈمٹ کر، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، مان بھی رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. ہم کوئی تو اس سے پہلے بھی ان کے آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو معاملات آئے ہیں مونش الہی کے اور لاہور اس والا جو تھا وہ کیا کہتے ہیں راوی اربن منصوبہ تھا، وہ تو سارا اس پر بھی کوئی مطلب. اچھا اس پر ایک بات مجھے یاد آ رہی کہ آفتاب سلطان صاحب ہے نا چیئرمین، ان کے اوپر پریشر ہے کہ آپ یہ کام کریں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ موڈ میں نہیں ہے، وہ شاید استعفیٰ بھی دے دیں. ہاں اس طرح کی کوئی باتیں ہیں. دیکھو استعفیٰ دیتے ہیں دے جائیں، آپ پریشر کو چھوڑیں کہ آپ کے خلاف. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کے خلاف ایک کمیشن بنتا ہے، جی آئی ٹی بنتی ہے، آپ وزیر اعظم ہو کے اس کے روبرو پیش ہوتے ہیں، 54 پیشیاں بھگتتے ہیں آپ. تو پھر آپ روتے ہو ہمارے سامنے ہو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. نہیں تو اب جو آپ کے پاس ہیں کیسز، اب جی آئی ٹی کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک بندہ خود کہہ رہا ہے جی میں نے جج کو اپروچ کیا ہے تو میں نے غلط نہیں کیا، اور اس کا آج رزلٹ بھی مطلب نظر آتا ہے. بالکل. تو ابھی تک پھر یہی ہوتا رہے گا. جب آپ قدم نہیں بڑھائیں گے تو ظلم آگے آتے رہے گا، مجرموں کو پھر حوصلہ ہوتا رہے گا. بس میرے خیال میں نا وائنڈ اپ کرتے ہیں. آخر میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، بالکل حالات پہ فیڈ بیک دے.
غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجھائی ہے۔ اب یہ سارے معاملات بھی تو پری پلان ہیں، ہمارے ملک کے معاملات باقاعدہ پلان کر کے یہ کیے جنہوں گئے نے ہیں، جو سریے اور جو سب کچھ سیمنٹ جو مکسنگ کی ہے تو وہ اب ان کے بس کی نہیں ہے توڑنے کے۔ ظاہر ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے کیا ہے، اور اس طرح نہیں کیا ہے کہ آپ کہیں کہ بھی حادثاتی طور پر ہوئی ہے۔ تو پھر ہم وہی کہتے رہے کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، باقی